بسم اللہ الرحمن ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انما اموالکم واولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم۔ قرآن کریم میں سورۃ التغابن کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایک فتنہ ہیں اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ یہی مفہوم بالکل اس سے ملتا جلتا معمولی لفظی فرق کے ساتھ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 28 میں بھی یہ بات بیان فرمائی گئی ہے، اور یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ آج کا دور انتہائی پرفتن دور ہے۔ اس وقت اتنے فتنے ہیں کہ اگر ان فتنوں کو گنا جائے تو اس کے لیے بہت سارا وقت چاہیے، لیکن بات کو بہت مختصر انداز سے تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ فتنوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ فتنے 2 طرح کے ہیں، ایک ہیں شبہات کے فتنے اور دوسرے ہیں شہوات کے فتنے۔ شبہات کے فتنے کیا ہیں؟ ان کا تعلق علم سے دوری، دین سے دوری، اور خاص طور پر جو علم شریعت ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں سے دوری کے نتیجہ میں جو جہالت آتی ہے، اس جہالت سے بہت سارے فتنے جنم لیتے ہیں، اور وہ اس وقت ہمارے لوگوں میں وہ موجود ہیں۔ اور وہ دینی فتنے آپ مختصر الفاظ میں یا 2 لفظی کلمہ کہہ لیں کہ ہر وہ کام جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس کی ضرورت پیش آئی ہو، وقت آیا ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، اس کے باوجود آپ نے اسے اختیار نہ فرمایا ہو، صحابہ خلفاء راشدین کے دور میں اسے نہ اپنایا گیا ہو، ایسا کوئی کام نیکی اور ثواب سمجھ کے کرنا، یہ ایک فتنہ ہے جو جہالت کے نتیجہ میں یا علم شریعت سے دوری کے نتیجہ میں آئے گا، اور یہ فتنے گنے نہیں جا سکتے۔ خاص طور پر جو ہمارا ماحول ہے، پاک و ہند کا ماحول، بنگلہ دیش کا ایک ہی ملک تھا پہلے، اس ماحول میں یہ فتنے بے شمار ہیں جن کو آپ دینی اعتبار سے دین میں داخل کیے گئے فتنے کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے شہوات کے فتنے۔ شہوات کے فتنے، شہوت کا لفظ بڑا معروف ہے اردو میں، وہ بطن کی شہوت، پیٹ میں کیا ڈالنا ہے، حلال سے آئے گا یا حرام سے آئے گا پرواہ نہیں، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور آج یہ فتنہ ایک ایسی شکل اختیار کر چکا ہے کہ بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی حلال و حرام میں فرق نہیں کر رہے۔ اور اسی طرح دوسرا ہے فتنہ شرمگاہ کا فتنہ، اعضائے جسم میں سے فحاشی ہے اور زناکاری ہے اور جتنی بھی غلط حرکات ہیں جن کا تعلق انسان کی شرمگاہ سے ہے، یہ اس وقت انتہائی
کہا جائے کہ اس کا بہت ہی زیادہ پھیلاؤ ہو چکا ہے. ہمارے علاقوں میں کیا، آپ کے علاقوں میں کیا، سب علاقوں میں یہ معاملہ جو ہے یہ بہت پھیلتا جا رہا ہے. اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ ابھی تک سعودی عرب اس سے بہت حد تک محفوظ ہے. اللہ کرے کہ سارے ملکوں کو اس سے محفوظ کر لے. مال کا فتنہ، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما اموالکم، بے شک تمہارے مال، و اولادکم اور آپ کی اولادیں. مال کا فتنہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پیٹ میں کیا لے کے جانا ہے پرواہ نہیں. اب یہ تو ہو گیا پیٹ کی حد تک، اوپر پہننے کے لیے کپڑا اور رہنے کے لیے گھر، سواری سفر کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں مال سے تعلق رکھتی ہیں. اور ہمارے لوگوں میں یہ سلسلہ جو ہے وہ کچھ اس شکل میں ہو چکا ہے. افراط و تفریط اس حد تک ہو گئی کہ یا تو لوگ تارک الدنیا ہیں جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، شریعت میں ترک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے جنہوں نے مال کو ہی سب کچھ بنا لیا ہے. یہ ہے افراط اور تفریط، کچھ حد سے بڑھ گئے، کچھ حد سے بہت پیچھے رہ گئے. دونوں ہی یہ حدیں صحیح نہیں ہیں. دین اسلام وسط دین ہے، دین وسطیت کا دین، میانہ روی کا دین. اور اولاد کے فتنوں میں آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اولاد کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے. اولاد کے لیے جی بچے کو پالنا ہے، اس کے لیے پیسہ چاہیے، اسے پڑھانا ہے، اس کے لیے پیسہ چاہیے، اس کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے پیسہ چاہیے. یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے پیسے 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 کمانے کے چکر میں پھر ہم اپنی حد سے نکل جاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے مسلمانوں میں اس وقت موجود ہے. اور ایک فتنہ اہل علم نے نظر کا فتنہ، آنکھوں کا فتنہ. ایک ہے آدمی برائی میں مبتلا ہو جائے، یعنی فحاشی اور برائی زناکاری میں مبتلا ہو جائے. ایک ہے کہ وہاں تک تو نہیں پہنچا لیکن وہ اپنی نگاہ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا. اللہ رب العزت نے اہل ایمان مردوں کو حکم دیا کہ تم بھی اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو، اور اہل ایمان عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو. یہ حکم دونوں کے لیے ہے. اب کیا کیا جائے اس کا کہ اس وقت عورتوں میں عریانی پھیل رہی ہے اور مردوں میں یہ نظر بازی یہ بہت پائی جاتی ہے، جو کہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور نظر سے ہی سمجھیں کہ برائی کا آغاز ہوتا ہے. بعض شاعروں نے، بعض ادیبوں نے، بلکہ اس کلمہ کو بڑے بڑے اہل علم نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا. نظرہ، پہلے نگاہ پڑی، فابتسامہ، دونوں طرف سے مسکراہٹ کا اظہار ہوا، فموعد، وعدہ وعید ہو گئی، اپوائنٹمنٹ طے ہو گیا، ڈیٹ بن گئی، فالقاء، اور ملاقات ہو گئی. آغاز کس سے ہوا؟ پہلا سٹیپ نظر کا. نظر سے نظر ملی اور آگے معاملہ بڑھتا چلا گیا. اگر ہم اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق نظر پر کنٹرول کریں تو یہ معاملہ آگے ہی نہ بڑھے. تو یہ دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے ان سارے فتنوں کو. ان فتنوں کے اسباب میں سے پہلا سبب میں نے ذکر کیا، جو اس کے فتنے ہیں دین کے معاملہ میں، وہ دنیا کے معاملہ میں فتنوں کا بھی سبب پہلا یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہمارا دین مکمل کر دیا. 1450 سال پہلے اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا. اور یہ کب کی بات ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج جو آپ کی وفات سے تھوڑے دنوں پہلے، آپ نے ذوالحج میں 10 تاریخ، سمجھیں کہ ذوالحج کی 10 تاریخ آپ نے حج مکمل کیا ہے بعد کے ایام تشریق رمی کے. اور اس کے بعد آپ محرم آیا، سفر آیا، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ وفات پا گئے. گویا کہ 3 مہینے کے اندر آپ اس آیت کے نزول کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ نے ہمیں مکمل شریعت عطا فرما دی.
لیکن ہم اس سے بہت دور ہیں. ایک سبب یہ، اور دوسرا سبب ان فتنوں کا ہے دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے برتری، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا. میرا گھر چھوٹا ہے، اس کا بڑا ہے. میری کار چھوٹی ہے، اس کی بڑی ہے. میرے گھر کا فرنیچر ایسا ہے، اس کا ویسا ہے. ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں ہم اپنے آپے سے ہی اپنی چادر سے بھی زیادہ پاؤں پھیلا لیتے ہیں. حالانکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول دیا ہے، قاعدہ دیا ہے کہ دین کے معاملہ میں اوپر دیکھو کہ تم سے زیادہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، اور جب دنیا کا مال کا معاملہ آئے تو پھر نیچے والوں کو دیکھو کہ تمہیں اللہ رب العزت نے کار دی ہوئی ہے جیسی کیسی ہے. کچھ لوگوں کے پاس موٹر سائیکل، ٹو ویلر، کچھ لوگوں کے پاس سادہ سائیکل، اور کچھ لوگ بیچارے کرائے پر آتے ہیں جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس. ان کو دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اور اگر یہ ہو تو یقیناً اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع بنتا ہے. اس کی نعمتوں کا صحیح معنوں میں ہم حق ادا کر سکتے ہیں. اور اولاد ہے وہ بھی ہمیں اس قسم کے فتنوں میں مبتلا کرنے کا باعث بنتی ہے، جیسا کہ میں نے اشارتاً ذکر کیا ہے. اور فتنوں کے پیچھے لگنا فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے. فتنہ پھیلا ہوا ہے، جتنا بھی ہو سکے اس فتنے سے بچنے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فتنہ پھیل جائے تو اس وقت جو آدمی کھڑا ہے اس سے بہتر وہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے، اور جو چل رہا ہے اس سے بہتر وہ ہے جو کھڑا ہے. اور فرمایا کہ فتنوں کی طرف جھانک کر بھی نہ دیکھو. تم فتنوں کو جھانکو گے اور وہ تمہیں لپیٹ لیں گے، اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. یہ فتنوں کے جو اسباب ہیں ان سے ہم اگر اپنے آپ کو بچا سکیں تو معاملہ کافی حد تک سنبھل سکتا ہے. اب ان فتنوں کا علاج کیا ہے؟ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کون سا علاج ہے، اور فتنوں کے دور میں ثابت قدم رہنے کا کون سا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ بھی ہمیں کتاب و سنت سے ملتا ہے. کہیں ادھر ادھر ہمیں جانے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کر لیں. زندگی میں جو معاملہ پیش آئے قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کی طرف رجوع کریں. سنت رسول کیا ہے وہ دیکھیں، اور اگر آپ کتاب اللہ سنت رسول کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنا شروع کر دیں گے ان فتنوں سے انشاءاللہ بہت حد تک آپ محفوظ ہو جائیں گے. دوسری بات ہے ایمان باللہ اور عمل صالح. اللہ کی ذات پر اپنے ایمان کو خوب مضبوط کر لیں. اللہ کی ذات پر ایمان یہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان کا معنی کیا ہے. اس طرف نکلیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، دور نکل جائے گی. ہم سارے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، لیکن ایمان کیا ہے اس کی حقیقت کا ہی ہمیں علم نہیں. ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، مسلمان کب ہوتا ہے کب بنتا ہے پرواہ نہیں. کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہیں، جبکہ عمل جوارح آدمی کا عمل صالح سر انجام دینا ایمان کے ساتھ ضروری ہے. اور عمل صالح کب ہوگا؟ کوئی بھی کام ہم سمجھیں کہ یہ کر لیا ہے یہ عمل صالح ہے، نہیں. عمل صالح صرف وہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سر انجام دیا جائے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عمل سنت رسول کے مطابق ہو، اپنی مرضی سے نہیں. عمل اللہ کے لیے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر یہ دونوں چیزیں جمع کریں تو بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ وہ عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک آدمی کا رزق حلال نہ ہو. تو گویا ان تین چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں. کوئی بھی کام کریں اللہ کے لیے، اور کوئی بھی کام دین کا ہے وہ سنت رسول کے مطابق کریں، اور اپنی روزی کو حلال رکھنے کی کوشش کریں. تو یقیناً یہ معاملہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکلنے نہیں پائے گا. ایسے ہی قرآن کریم اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور صرف تلاوت پر ہی نہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کچھ واقعات بیان فرمائے ہیں، قصص، جسے قصص القرآن کہا جاتا ہے. قرآن کریم کے قصے، ان قصوں کو پڑھیں اور پھر تھوڑا سا تدبر کریں، تھوڑا سا سوچیں کہ اس واقعہ میں ہمارے لیے کیا سبق ہے.
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. یوسف علیہ السلام بہت عظیم نبی ہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، لیکن قتل کی کوشش کی گئی، کنویں میں پھینک دیا گیا، اللہ رب العزت نے تخت شاہی تک پہنچا دیا. کتنے اس میں ہمارے لیے اسباق ہیں. ان کو قتل کرنے کی کوشش میں بنیادی سبب کیا ہے؟ صرف ایک لفظ کافی ہے، اور وہ ہے حسد. آج ہمارے یہاں حسد بہت ہی پھیلا ہوا ہے. کسی کی گاڑی، کسی کا گھر، کسی کا بیٹا، کچھ بھی دیکھا دل ہی دل میں جل جاتے ہیں. حسد ہے دل ہی دل میں جل جانا اور خواہش کرنا کہ اس کی یہ نعمت نہ رہے. لیکن رشک جائز ہے کہ یا اللہ تو نے اسے نعمت دی ہے، ہمیں بھی نعمت عطا فرما. اسے مال دیا ہے، یہ دین کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ہمیں بھی دے تاکہ ہم بھی دین کی اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ رشک ہے، یہ جائز ہے، وہ حسد ہے. وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے. یوسف علیہ السلام کا سارے کا سارا واقعہ بنیادی طور پر حسد کی قباحت بیان کرنے کے لیے ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک ہی شخص ہیں، ادھر پوری بادشاہی ہے، ساتھ بادشاہ بھی ہے، نمرود ہے، اتنی بڑی آگ جلا کے اس میں پھینکا جانے لگا. ابراہیم علیہ السلام قائم ہے، کسی دوسرے کی پرواہ نہیں، کسی سے کوئی مدد طلب کرنے والے نہیں سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے. اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں. اللہ رب العزت نے دیکھے اس نار کو گلزار بنا دیا جو اتنی بڑی تھی. معروف ہے کہ آگ کام ہے جلانا، وہاں آگ نے جلایا نہیں. پانی کا کام ہے ڈبونا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم کو پانی نے ڈبویا نہیں. اللہ رب العزت کے بندوں نے استقامت اختیار کی اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھا. اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے، مکہ کا زمانہ ہے، بعد میں مدینہ کا زمانہ ہے. ساری دنیا کی جتنے بھی کفار کی فوجیں ہیں ٹوٹ پڑی، اللہ رب العزت نے مدد فرمائی. اگر ہم قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھیں تو ہمیں قرآن کریم سے بھی یہ موقع ملے گا، یہ طریقہ حاصل ہوگا کہ ہمیں فتنوں سے کیسے بچنا ہے، اور صحبت صالح اختیار کریں. بیٹھنے اٹھنے کے لیے آپ کے پاس کوئی یہ نہیں کہ جہاں چاہے بیٹھ گئے، جس مجلس میں چاہے چلے گئے، بلکہ بیٹھنا ہے صالح نیک لوگوں کے ساتھ. اور نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو معروف ہے صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح ترا طالح کند. نیک لوگوں کے پاس بیٹھو گے نیک ہو جاؤ گے، برے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو برے ہو جاؤ گے. یعنی سوسائٹی کا اثر اتنا ہے کہ وہ تمہیں اپنی طرف گھسیٹ کے لے جائے گی. لہذا صحبت صالح اختیار کرنا چاہیے. اور ایک چیز دور پرفتن میں ایسا ہے کہ فتنوں والی جگہ سے اور فتنوں والے مقام سے فرار اختیار کرنا چاہیے، وہاں سے نکل جانا چاہیے، اس جگہ چھوڑ دینا چاہیے جتنا بھی ممکن ہو سکے. اور اس سلسلہ میں صحیح بخاری شریف میں اور صحیح بخاری کے علاوہ بعض دیگر کتب میں بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدمی نے، صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے ثابت ہے، ایک آدمی نے 99 قتل کیے. کسی آدمی سے پوچھا کیا میری توبہ ہے؟ کوئی لا علم آدمی تھا، بے علم آدمی تھا، اس نے سمجھا کہ شاید نیک سا ہے، کوئی مجھے اچھا جواب دے گا. اس نے کہا 99 قتل اور توبہ. اس نے کہا اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر لیے. کسی عالم کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اللہ کے توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں. اللہ نے بندوں کے سامنے توبہ کے دروازے قیامت تک کھول رکھے ہیں. توبہ کرو اور اپنے گناہ چھوڑ دو، اور جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس علاقے میں رہتے ہو اس علاقے کو چھوڑ دو. کیوں؟ فَإِنَّهَا أَرْضُ السُّوءِ، وہ بری زمین، برے لوگوں کی زمین ہے، اس کو چھوڑ دو. اور اس نے واقعی چھوڑ دیا اور اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی. ابھی کچھ کیا نہیں، ابھی کچھ اس سے ہوا نہیں، موت آ گئی راستے میں، اللہ نے جنت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے بھیج کر اسے اس طرف کھینچ لیا. اور ساتھ ہی ساتھ فتنوں سے بچنے کے لیے
اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ کیا ہیں، ہما شما کی بات نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں تو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا اعزاز دیا ہے کہ ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جس نبی کے مقابلے کا کوئی نبی اور کوئی رسول بھی نہیں ہے، جن کے مقابلے کا کوئی دوسرا نبی کوئی رسول نہیں، انہیں کیا کوئی خطرہ تھا کہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اللہ کی ذات سے مانگتے رہنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی پسندیدہ عمل تھا کہ جب بھی مانگا، جو کچھ مانگا اللہ سے مانگا، اور فتنوں سے پناہ بھی اللہ سے مانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی معروف ہے، سنن ترمذی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، اور وہ دعا آپ کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرا دل اپنے دین پر قائم رکھنا۔ ثبت قلبی علی دینک، میرا دل اپنے دین پر قائم رکھنا۔ یہ دعا مانگتے رہیں، ثبت قلبی علی طاعتک، یا اللہ میرا دل اپنی اطاعت پر قائم رکھنا۔ جس انداز سے بھی کوئی دعا مانگے، حدیث کے الفاظ ہیں ثبت قلبی علی دینک، اور اگر کوئی اس میں الفاظ کی کمی بیشی، عربوں میں کئی الفاظ معروف ہیں جن سے وہ دعا مانگتے ہیں، یہ بھی مانگ لیا، دوسرا بھی لفظ استعمال کر لیا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن مانگا کس سے؟ مقلب القلوب، اللہ رب العزت سے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا، مجھے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ آج کے اس دور پرفتن میں اگر چند ایک یہ چیزیں اپنے ذہن میں رہیں کہ ہمیں دین سے پھسلاتی کیا چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں، اور ان سے بچنے کا علاج کیا ہے، یہ 5-6 چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، مشرق میں ہیں، مغرب میں ہیں، شمال میں ہیں، جنوب میں ہیں، وسط میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اگر آپ نے اپنا ٹارگٹ یہ بنایا کہ ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے، تو انشاءاللہ ہر قسم کا فتنہ، وہ مال کا فتنہ ہو، وہ جان کا فتنہ ہو، اور اللہ رب العزت نے ہمیں آزمانے کے لیے، ہماری آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے مال کا، جان کا، پھلوں میں کمی کا، قرآن کریم میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ۔ اللہ رب العزت نے کتنی تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم یقیناً ضرور تمہیں آزمائیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے۔ فتنہ، آزمائش، امتحان ملتی جلتی چیزیں ہیں، ہم تمہیں آزمائیں گے، کیسے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف میں مبتلا کر دے، اور پھل دے کر، جان دے کر جان لے کر، یعنی اولاد دے کے اولاد چھین کر، مال دے کر مال چھین کر، پھل دے کر پھل چھین کر، مختلف طریقوں سے آزمائیں گے۔ جو لوگ ان میں صبر کریں گے، اللہ نے فرمایا بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ امتحان میں مبتلا نہ کرے، اور اگر کسی امتحان میں ہمیں وہ مبتلا کرتا ہے تو ہمیں اللہ رب العزت یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے امتحان میں سرخرو ہوں، جو امتحان ہمارے سامنے آیا اس میں سرخرو ہوں، فیل نہ ہونے پائے، اور اگر اللہ کے امتحان میں سرخرو ہو جائیں تو پھر وہ نعمتیں کیا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مختصر سا یہ ذکر کر کے چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم کو ہم نے آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام ہماری آزمائش پر پورے اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آزمایا، وہ ہماری آزمائش پر پورے اترے۔ جب وہ آزمائش میں پورے اترے تو کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما،
اے ابراہیم ہم نے تمہیں آزما لیا ہے، تم کامیاب ہو گئے ہو، ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ امامت نہیں ہے جو کسی علاقے کی ہے، یہ وہ امامت نہیں ہے جو کسی ملک کی ہے، یہ وہ امامت نہیں جو کسی قبیلے یا قوم کی ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں سارے لوگوں کا امام بنانے جا رہا۔ اگر انہوں نے اللہ رب العزت کی آزمائش میں اپنے آپ کو پورا اتار لیا تو اللہ نے امامت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو تمام امتحانات میں کامیاب کرے جو ہماری طاقت سے باہر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان امتحانات پہ ڈالے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔